بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما سوائے اس کے نہیں یا بے شک النسیء مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، ویسے اس کو نسیء ہی کہتے ہیں۔ نسیء کا مطلب اس اصطلاح کا یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے فی الکفر، کفر میں۔ یضلوا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے، الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو عامن ایک سال، ویحرمونہ اور حرام کرتے ہیں اس کو عامن ایک سال۔ اب یہ نسیء جو ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، جو حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اور وہ اسی نسبت سے کہ حج اور عمرے کے لیے لوگوں کو سہولت ہو اور ان 4 مہینوں میں کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن جاہلیت میں انہوں نے اپنی لوٹ مار کو ان حرمت والے مہینوں میں کرنے کے لیے خود سے ہی ایک چیز گھڑ لی کہ کسی سال یہ کہہ دینا کہ محرم کا مہینہ اس سال حرمت والا نہیں ہوگا، سفر والا حرمت والا ہوگا، اور حج کے بعد جانے والے لوگوں کو محرم کے مہینے میں ان کو لوٹ مار کرنی، اور اگلے مہینے کو سفر والے کو حرمت والا قرار دے دینا، اپنی مرضی سے ہی آگے پیچھے کر دینا، مہینوں کو حرمت کو آگے پیچھے کر دینا۔ تو یہ جو ان کی چال تھی کہ وہ ایک صرف حرام کو حلال بنانے والی ہی بات تھی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو نسیء تھا، یہ جو مہینوں کو یہ آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ اس دفعہ یہ حرمت والا نہیں ہے اور اگلے سال اسی کو حرمت والا قرار دے دینا، لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو جاتا، لوگ اس کو امن کا مہینہ سمجھ کے نکلتے اور یہ لوٹ مار کرتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کافروں کی جو جاہلیت کے دور سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، یہ زیادتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کافر جو ہیں یہ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کو ایک سال تو حلال کرتے ہیں اور ایک سال حرام کر دیتے ہیں کسی بھی مہینے کو، لیواطئوا تاکہ وہ پورا کریں یا مطابق بنائیں عدت گنتی کو، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بس سال میں 4 مہینے ہی حرمت والے رکھنے ہیں نا، تو گنتی 4 کی پوری کرنی ہے، وہ چاہے سفر والے کو حرمت والا بنا کے محرم کو جو ہے وہ حلال کر کے کر لو، چاہے جیسے بھی کر لو، تو گنتی پوری کرنی ہے۔ وہ اس طرح سے ایک سال ایک کسی مہینے کو جو ہے وہ حلال کرتے اور دوسرے سال اسی کو حرام کرتے، لیواطئوا تاکہ وہ مطابقت پیدا کریں یا مطابق بنائیں عدت گنتی کو، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، فیحلوا بس وہ حلال کرتے تھے، ما حرم اللہ جسے حرام کیا اللہ نے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا بس اس کی صرف گنتی کو پورا کرتے تھے، اور حرام کیے گئے مہینے کو وہ حلال بنا لیتے تھے۔ زینا مزین کیا گیا یا سجایا گیا لہم واسطے ان کے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، سوء برے اعمالہم ان کے اعمال، سوء برائی کو، اعمالہم ان کے برائی، ان کے اعمال کی، ان کے اعمال کی جو برائی تھی یا ان کے جو برے اعمال تھے وہ ان کے لیے مزین کیے گئے تھے، یعنی وہ اس کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے تھے اس حرکت کو کہ اس کے ذریعے جو ہے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا سجایا گیا اور مزین کیا ہوا ان کا یہ برا کام تھا۔ تو زینا مزین زینت دی گئی لہم واسطے ان کے، یا مزین کیا گیا ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کیا ہے واسطے تمہارے، اذا جب، قیل لکم کہا جاتا ہے تمہیں یا تمہارے لیے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب رومیوں کی طرف سے اسلام کی سرحد پر فوج کشی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ نے تمام لڑائی کر سکنے والے صحابہ کو حکم دیا کہ سب نکلیں، یعنی اس کو نفیر عام کہتے ہیں مسلمانوں کے امیر کی طرف سے، حکمران کی طرف سے، کہ جب مسلمانوں کا حکمران یہ اعلان کر دے کہ سب قوم نکلے گی اللہ کے راستے میں، تو یہ نفیر عام تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ سب نے نکلنا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ تو جو حالات تھے کافی دشوار تھے، دو حوالوں سے زیادہ دشوار تھے، ایک تو شدید گرمی تھی اور سفر تبوک کا بہت لمبا تھا، دوسرا جو کھجوروں کی فصل تھی وہ بالکل تیار تھی، کٹائی پر آئی ہوئی تھی، اور پچھلے سال کا جیسے ہمارے ہاں اب گندم جب آتی ہے تو اس وقت گندم آنے سے جو پہلے گندم پکی ہوئی ہو، تو پچھلے سال والے گندم کو ایک سال ہو چکا ہوتا ہے اور اکثر گھروں کے اندر دانے اور آٹا ختم ہو جاتا ہے، تو ان دنوں کے اندر ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ بڑی فراوانی ہے، لیکن وہاں عرب کے علاقے میں جہاں کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کھجوروں کی فصل تھی، تو جب کھجوروں کی فصل پچھلے سال والی وہ ختم ہو چکی ہو اور گھروں میں لوگوں کے فاقے ہوں اور اناج کی کمی ہو، اور ادھر سے نئی فصل تیار کھڑی ہو جس کو کاٹنے پر اگلا سال گزرے گا صحیح، تو ایسی کیفیت میں مالی طور پر بھی بڑی معاشی طور پر تنگی بھی تھی، اگلی فصل کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی تھا، موسم بھی شدید گرم تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا، تو کئی لوگوں نے، منافقین نے تو خیر ویسے ہی بہانہ بازیاں کی کہ میں فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، آپ نے نہیں جانا، تو انہی کے حوالے سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے جانے سے جو ہے وہ گریز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھل ہو کر ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی زمین سے لگ جاتے ہو۔ زمین سے لگ جانے کا مطلب جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تھلا ہی لا گئے، بس میں جانا ہی نہیں، یعنی تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اور تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو بوجھل ہو کے۔ اور فرمایا کہ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو، ارضیتم کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ، تمہیں اب دنیا کی زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ بس عزیز ہیں کہ جی فصل آنے والی ہے، جی فاقے بڑے ہیں، جی سفر بہت لمبا ہے، جی میرے پاس جو ہے میرے بڑے مصروفیات ہیں، معاملات ہیں، کیسے جائیں اتنے لمبے سفر پر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تمہیں یہ دنیا کے تقاضے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں من الآخرت، آخرت سے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر کوئی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں اور تم نہیں نکل رہے، تو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت سے، یعنی آخرت کی زندگی کو اپنی برباد کرنے پر تل گئے ہو صرف دنیا کو بچانے کے لیے؟ اور یہی اس وقت بھی امت مسلمہ کو عام طور پر اور امت مسلمہ کے حکمران اور سپہ سالار خاص طور پر فلسطین کی جنگ کی صورتحال میں جو قرآن اور حدیث کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تقاضے یہ ہیں کہ اس وقت نکلا جائے اللہ کے راستے میں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے تو حکم دیا جا چکا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جب یہ حالات ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے واضح فرامین موجود ہیں کہ جب اس طرح سے مسلمانوں کی سرزمین پر کافر حملہ آور ہو جائیں تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ جب تک ان کا دفاع نہیں کیا جاتا وہاں ان مسلمانوں کا پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو سب گناہگار ہیں۔
یہ فتوے بھی موجود ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات بھی موجود ہیں، ان حالات میں نکلنے کا حکم ہمیں دیا جا چکا ہے، پھر ہم کیوں نہیں نکلتے؟ کیا ہے وہ تمہیں اے ایمان والو کہ تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں اور تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، تم مختلف بہانے بناتے ہو نہ جانے کے نہ نکلنے کے؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ من الآخرت، آخرت سے، یعنی آخرت کے مقابلے میں؟ فما پس نہیں ہے متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت، آخرت میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی کا تم مقابلہ کرو آخرت کے ساتھ تو دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور تم اس چیز کی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کو بچانا چاہتے ہو اور اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو جو سب کچھ ہے۔ کیا نسبت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑا واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں، الا مگر یہ، یعنی بلکہ اتنی بھی نہیں ہے دنیا کا مقابلہ آخرت کی زندگی کے ساتھ، اتنا بھی نہیں ہے۔ کتنا نہیں ہے؟ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی دریا یا سمندر بہہ رہا ہو اور اس میں انگلی ڈبو دی جائے اور انگلی ڈبو کے پانی نکال لیا جائے انگلی کے ساتھ اس دریا میں سے یا سمندر میں سے، تو جتنا پانی وہ انگلی کے ساتھ آ گیا ہے وہ کتنا ہے، اور پیچھے جو رہ گیا ہے دریا یا سمندر میں وہ کتنا ہے؟ جتنا تناسب اس کا ہے اس پانی کا جو انگلی کے ساتھ آ گیا جو پیچھے رہ گیا۔ آخرت وہ اتنی ہے جتنا پیچھے رہ جانے والا پانی سمندر یا دریا میں، اور دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا پانی انگلی کے ساتھ آ گیا ہے۔ تو تم دنیا کو بچانا چاہتے ہو، اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو، تو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت، آخرت کے بدلے، الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑا، اس کی تو بہت تھوڑی حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ پھر تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نکلنے کا اور وہ نہیں نکلتے، اور یہ تنبیہ آج کے مسلمان امت کے جو لیڈران ہیں خاص طور پر ان کے لیے اور عام طور پر پوری امت کے لیے ہے کہ اگر نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ الا تنفروا، الا ان، اگر، لا نہیں، ان اور لا مل کر یہاں اللہ ہے، ان لا اگر نہیں، تنفروا تم نکلو گے تو يعذبكم عذابا علیما، يعذبكم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، عذاب دردناک، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اگر تم، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ تم نکلو اور تم نہیں نکلتے صرف اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اور دنیا کی محبت کی خاطر، تو پھر نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک، وَيَسْتَبْدِلْ، اور تبدیل کر دے گا قومن، کسی قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تمہاری جگہ سے کسی اور سے کام لے لے گا، اور وہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پاکستان کے مسلمان تو سڑک پر نکلے بھی نہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، تو پوری دنیا کے کافروں نے اپنے حکمرانوں کا جینا آرام کیا اور وہ نکل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ فرض جو امت مسلمان ادا کرنا تھا وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب اپنے بندوں کے لیے بنا لیتا ہے اور وہ پھر جو ہے اور لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ آج ہی ابھی میں دیکھ رہا تھا بیان اقوام متحدہ کی
انسانی حقوق کی سفیر ہیں انجلینا جولی امیرکن، امریکہ کی اداکارہ ہے. تو وہ کہہ رہی ہے بیان میں کہ آج کل کے حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انسانی حقوق تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ جو بولتا ہے UNO اور باقی سارے ادارے جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے انسانی حقوق کے الگ الگ معیار بنا رکھے ہیں. کہیں پر ان کے انسانی حقوق جاگ پڑتے ہیں اور کہیں پر ان کو انسانی حقوق کی پرواہ نہیں ہے. تو مطلب کافروں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے جو مسلمانوں نے کرنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کام تو لے لے گا لیکن تمہاری جگہ کسی اور سے لے لے گا. لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ پھر دردناک عذاب دے گا اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک. ویستبدل، اور بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، قومن کسی قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ. ولا تضروہ، اور نہیں تم نقصان کر سکتے اس کا، یعنی اللہ کا شیئن کچھ بھی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، پر ہر چیز کی قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو بے بس نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو بچا نہیں سکتا اور وہ محتاج ہے کہ تم جا کے فلسطینیوں کی مدد کرو. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو براہ راست یہودیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اپنا کردار کیا ادا کرتے ہو امت کے لوگ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ، اگر نہ تنصروہ، تم نے مدد کی اس کی، کیونکہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کے لیے. تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے تو نہیں جا رہے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر تم اللہ کے دین کی سربلندی کے مشن میں اس کی مدد نہیں کرو گے، میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، یہ مراد ہے. الا تنصروہ، اور اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، تو فقط پس بے شک ناصرہ اللہ، اور مدد کی اس کی اللہ نے. اس جب اخرجہ، نکالا اس کو، اللہ زینا، ان لوگوں نے، کافروا، جو کافر ہوئے. یعنی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اپنے بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے اس بندے کی، جس بندے کی مدد کے لیے تم غزوہ پر اس کے ساتھ جانے سے کترا رہے ہو، وہ بندہ، اس کو جب نکالا تھا اللہ نے، اس جب خرجہ، نکالا اس کو، اللہ زینا، ان لوگوں نے، کافروا، جو کافر ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے مکہ سے نکالا تھا، اس وقت تم نے تو مدد نہیں کی تھی نا اللہ کے رسول کی. کس نے کی تھی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. تو بس بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ نے جب نکال دیا تھا اس کو، ان لوگوں نے جو کافر ہوئے. ثانی اثنین، دوسرا دو کا، یعنی دوسرا دو میں سے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں عربی کا جو اصول ہے اس میں ثانی اثنین سے مراد پہلا ہوتا ہے، دو میں سے پہلا. جو عربی گرامر کا یا عربی زبان کا لغت کا جو اصول ہے اس کے مطابق. اللہ اکبر. ثالث و ثلاثۃ ہو تو اس کا مطلب بھی تین میں سے پہلا، اور ثانی اثنین ہو تو دو میں سے پہلا. تو یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا لفظی طور پر ہے، لیکن مراد اس سے ان دو میں سے پہلا شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس کی مدد کی تھی اللہ نے. ثانی اثنین جو کہ پہلا ہے ان دونوں میں سے، یا لفظی طور پر جو ترجمہ ہم نے کرنا وہ یہی کہ دوسرا دو میں سے. اس جب ہما، وہ دونوں، وہ دو کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب مکہ سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ شریف ہجرت کرنی تھی، کافروں کو بھی پتہ تھا کہ اس نے مدینہ کی طرف نکلنا ہے. مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے مدینہ منورہ، اور بنتا یہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو مدینہ جانے کے لیے آپ شمال کی طرف جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ مکہ سے نکلے جنوب کی طرف، الٹ سائڈ پر، کیونکہ کافروں کو پیچھے بھاگنا ہے بھوڑنے کے لیے، اور وہ نکلیں گے شمال کی طرف، مدینہ کی طرف.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے جو کہ 5 میل دور غار ثور میں، جو کہ جنوب کی طرف تھی مکہ سے، الٹ سائڈ پر. تو وہ جو نکلے وہ سارے مدینہ کی سائڈ پر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں بڑے کھوجیوں کا بھی سسٹم تھا جو کہ کھرے شرے دیکھ کے سواری کے اور بندوں کے وہ پہنچ جاتے تھے. تو کچھ لوگ پہنچ گئے ادھر بھی، جنوب کی طرف بھی غار ثور پر بھی پہنچے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے اوپر آ گئے تھے کہ بس یوں لگتا تھا کہ اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس حوالے سے بعض لوگ مختلف باتیں میں کرتے ہیں کہ وہ مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں. ان واقعات کو شیخ البانی نے بھی اور دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد کی کہ وہ لوگ جو آئے وہ نہیں دیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ کی فرشتوں کی مدد کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے تھے ان کی مدد کے لیے. کہ اس ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اس جب یقولو وہ کہتا تھا، یعنی وہ پہلا وہ جو دوسرا تھا دونوں میں سے، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرماتے تھے، اس جب یقولو وہ کہتا تھا لصاحب ہی اپنے ساتھی کے لیے، لا تحزن نہ غم کر، ان اللہ بے شک اللہ معنا ساتھ ہے ہمارے. وہ جب اوپر آ گئے نا سر پہ، وہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، اور میں گھبرا گیا، اور میری گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تسکین دل میں دی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آ گیا سر پہ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. پوری کر لیں آج بھی اتنا رہنے دیں. فانزل پھر نازل کی اللہ، اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر، یعنی نبی علیہ السلام کو کس چیز پر بھروسہ تھا، آپ کے دل کو اللہ نے سکون دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص سکینت نازل فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ایک اور نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتے تھے اپنے ساتھی کو. صاحب اس ساتھی کو کہا جاتا ہے جو اکثر اوقات کسی کے ساتھ رہتا ہو. جیسے بیوی کو بھی قرآن پاک میں صاحبۃ کہا گیا ہے، اور اس کو صاحبہ اس لیے کیا گیا کہ اس کا اکثر وقت اپنے خاوند کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی صاحب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، کیونکہ وہ بھی اکثر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. تو لا تحزن نہ تو غم کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معنا ساتھ ہے ہمارے. فانزل اللہ نازل فرمائی اللہ نے سکینت وہ اپنی سکینت علیہ اس پر، وأیدہ اور مدد کی اس کی بجنود لشکروں کے ساتھ، لم تروہا نہیں دیکھا تم نے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے، یعنی فرشتوں کے لشکروں سے آپ کی مدد فرمائی، لم تروہا جن کو نہیں تم نے دیکھا. وجعل اور بنایا کلمۃ الذین ان لوگوں کی بات کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلی نیچا، یعنی ان کے کلمے کو نیچا کر کے دکھایا اللہ نے. ان کی کیا مشاورت تھی اس وقت کہ ہم نے جناب، کوئی کہتا تھا کہ قید کر دیں گے، کوئی کہتا ہے ملک بدر کر دیں گے، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی کے وسلم کو قتل کر دیں گے. یہ ان کی باتیں تھیں، ان کی باتوں کو اللہ نے ناکام کیا، نیچا کیا، ذلیل کیا. وجعل کلمۃ الذین اور بنا دیا بات کو ان لوگوں کی، کافروں جو کافر ہوئے، السفلی نیچا یا گھٹیا. وکلمۃ اللہ اور اللہ کے کلمے کو، ہی العلیٰ وہ بلند بنا دیا اللہ تعالیٰ. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بڑا غالب، حکیم بڑی حکمت والا ہے. آج کا سبق دہرانے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما النسیء سوائے اس کے نہیں کہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضلوا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں،
بھی ساتھ اس کے الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو عامن ایک سال ویحرمونہ اور حرام کرتے ہیں اس کو عامن ایک سال لیواتیو تاکہ وہ مطابق بنائیں عدت گنتی کو ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے فیحلوا پس وہ حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ جسے حرام کیا ہے اللہ نے زین لہم مزین کر دیے گئے ہیں ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے اعمال واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافروں کی قوم کو یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ما لکم کیا ہے تمہیں اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے تمہیں انفروا نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم الی الارذلین کی طرف ارضیتم کیا تم راضی ہو گئے ہو بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ من الآخرت آخرت کے مقابلے میں فما متاع الحیات الدنیا فما بس نہیں ہے متاع سامان الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا مگر قلیل بہت تھوڑا الا تنفروا اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذاب دے گا تمہیں عذابا علیما عذاب دردناک ویستبدل اور وہ تبدیل کر دے گا قومن کسی قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ ولا تضروہ اور نہیں تم نقصان کر سکتے اس کا شیئن کچھ بھی اللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء پر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے الا تنصروہ اگر تم نے نہ مدد کی اس کی فقد نصرہ اللہ بس بے شک مدد کی اس کی اللہ نے اذ اخرجہ جب نکالا اس کو اللہ زینہ ان لوگوں نے کافروں جو کافر ہو ثانی اثنین دوسرا دو میں سے اذ جب ہما وہ دونوں فی الغار غار میں تھے اذ یقول جب وہ کہتا تھا لصاحب ہی اپنے ساتھی سے لا تحزن نہ تو غم کر ان اللہ بے شک اللہ معنا ساتھ ہے ہمارے فانزل اللہ پھر نازل فرمائی اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس کی بِجُنُودٍ لشکروں کے ساتھ لم تروہا نہیں دیکھا تم نے ان کو وَجَعَلَ اور بنا دیا کلمۃ الذین ان لوگوں کی کلمے کو یا ان لوگوں کی بات کو کافر جو کافر ہوئے السفلی نیچا وکلمۃ اللہ اور بنا دیا اللہ کے کلمے کو ہی العلیٰ اسی کو بلند واللہ اور اللہ تعالی عزیز بڑا غالب حکیم بڑی حکمت والا ہے